بھی دیکھ لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کے ایک مرید آتے تھے، وہ کہتے کہ حضور دعا فرما دیں۔ وہ دعا کرتے اللہ تجھے انسان بنا دے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر میں کسی کو کہوں تو وہ بھی جھلا جائے گا، کیا میں دکھتا نہیں ہوں آپ کو انسان؟ کوئی دوسری دعا کرو۔ وہ ایک دن دعا کے لیے کہے، انہوں نے دعا کیا، دوسرے دن پھر انہوں نے کہا مرید نے کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں۔ پیر و مرشد نے کہا اللہ تجھے انسان بنا دے۔ تو وہ دوسرے دن جھلا کر کے کہا کہ حضور ہر بار آپ یہی دعا کر رہے ہیں، کیا میں جانور ہوں؟ میں تو انسان ہوں ہی، میرے لیے کچھ اور دعا فرمائے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جا میں تجھے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتاری اور اس کی سر پر رکھ دی۔ جیسے ہی وہ مرید ان کی ٹوپی پہنا تو چیخنے لگا، چلانے لگا اور ادھر ادھر اچھل کود کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے پکڑا۔ شیخ نے کہا کہ یہ آپ ٹوپی اتار لیں اس کے سر سے۔ ٹوپی اتار لی گئی۔ مرشد نے، شیخ نے پھر سے ٹوپی پہن لی۔ کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں اتنی اچھل کود مچائے تھے؟ اس مرید نے کہا کہ حضور آپ وہی دعا فرمائیں جو آپ تک کر رہے تھے۔ بتا تو صحیح۔ لوگوں کو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ جیسے ہی میں نے پیر و مرشد کی ٹوپی پہنی تو میرے اعضاء جو ہے کتے کی طرح دکھنے لگے، مجھے جانور جیسی شکل میری نظر آنے لگی، تو میں گھبرا گیا کہ کہیں میں جانور بن تو نہیں گیا۔ میں نے ٹوپی اتاری تو پھر مجھے ساری جیسی چیزیں تھی ویسی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیر و مرشد نے فرمایا انسان بسا اوقات برے کام کرتے کرتے جانوروں جیسا بن جاتا ہے، غلاظت میں اتر جاتا ہے، اور ہے تو حیوان، انسان بھی حیوان ہی سے بنا ہے، حیوان ناطق ہے۔ اس کے اندر جب غلاظت بڑھ جاتی ہے تو بسا اوقات یہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، جس کے ہمیں دیکھنے کو نتائج آج مل بھی رہے ہیں۔ بڑے بڑے اس کی مثالیں، بڑی مثالیں بھی آج موجود ہیں۔ کوئی جانور اپنی برادری میں سے مادہ کے ساتھ اپنے جسمانی سکون حاصل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو پھاڑ دینا، مار دینا، قتل کر دینا یہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ ایک مجبور لڑکی اگر درندوں کو مل جائے تو یہ جس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، جیسے آج سرخیوں میں موجود ہے بہت سارے حالات، تو کیا یہ انسان ہیں؟ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ کتے بھی اپنی جسمانی سکون حاصل کرتے لیکن کسی مادہ کو پھاڑ کر کے ختم نہیں کرتے۔ جہاں ان کا جسمانی سکون حاصل ہوا وہ چھوڑ دے۔ جانوروں میں اتنا ہے، لیکن انسان کے اندر جب انسانیت گر جاتی ہے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے، ان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انسانی صفات پر باقی رہنا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لا اور دعا بھی کرتے رہو، اے اللہ تو نے ہزاروں مخلوق میں سے مجھے انسان تو بنایا، اے کریم خدا مجھے آخری دم تک انسانیت پر ہی زندہ رکھ، انسانیت ہی پر زندہ رکھ۔ اس لیے کہ پہلے کی بہت ساری مثالیں ہماری کتابوں میں یہ بھی ملتی ہیں، کچھ لوگ مر گئے اور مرنے کے بعد ان کے چہرے بدل گئے، کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل بن گیا، کسی کا گدھے کی شکل بن گیا۔ پہلے کی باتیں موجود ہیں، انسانوں کو بنایا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، وہ پورے کے پورے بندر بن گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ۔ تو انسان کبھی جانور بنتا ہے، یہ کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے اخلاق چھوڑ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن سب سے بھاری عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے میزان عمل پر رکھے جانے والا سب سے وزنی عمل انسان کا اس کے اخلاق حسنہ ہیں، اس کے کیریکٹر ہیں، اس کے اخلاق ہیں۔ اور اسی لیے ایک بڑے حکیم و دانا ابن رشد تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ایک کیلکولیشن میں انہوں نے لکھ کر کے بتایا، انہوں نے لکھا ایک نمبر لکھا، کہا یہ انسان کو میں 1 نمبر دیتا ہوں، اور پھر ایک 0 لگایا اور کہا اگر علم ہے تو اس کو میں 10 نمبر دیتا ہوں، اگر علم ہے تو
تو میں اسے 10 نمبر دیتا ہوں. پھر 1 نمبر لگایا، کتنا ہوا؟ 100 ہو گئے. کہا اگر اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے اور زبان میں نرمی ہے تو میں 1 اور 0 دیتا ہوں، 100 نمبر ہو جاتے ہیں. اور پھر کہا اور 1 نمبر لگا کر کے اگر اس کے اندر اخلاق ہیں تو میں 1 اور 0 اس کو لگا کر دیتا ہوں، 1000 نمبر دیتا ہوں. 1 اور 0. اور پھر کہا کہ اگر علم بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اخلاق نہیں ہے تو یہ 1 ہٹا دو، جو باقی بچتا ہے وہی ہے. باقی کیا بچا؟ تو انسان کے اندر اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو وہ 0 ہے، 0 ہے. عزیزان گرامی وقار، مجھے آج بات کرنی تھی ہیومن رائٹس کے متعلق. حقوق انسانی کیا ہیں؟ انسان کے حق کیا ہیں ایک کے دوسرے پر؟ اور اسلام کی اس میں امتیازی شان کیا ہے؟ اس میں اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ تقریباً صدیاں گزر گئی حقوق انسانی کے لیے. جو سب سے پہلی اعلامیہ جاری ہوا، یعنی ورلڈ لیول پر اگر کوئی بات اعلان کے طور پر پیش کی گئی تو سن 1948 میں یہ UN کے ذریعے سے ہیومن رائٹس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے کہ انسان کے انسان پر کچھ حق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر ایک کے. جینے کا حق ہر انسان کو ہے، آزادی کا حق ہر انسان کو ہے، مذہب کا اختیار کرنے کا حق ہر انسان کو ہے، کمانے کا حق ہر انسان کو ہے. یہ 1948 میں بنائے گئے، پوری دنیا میں مشہور کیے گئے، لیکن وہ بھی آج تک سب جگہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کا جو خطبہ دیا ہے اس کی مثال آج تک نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر بندے کا ہے. ہندو مت میں پہلے تھا کہ صرف برہمن لوگ تعلیم حاصل کر سکتے تھے. منواد جب تھا تب تو حالات یہ تھے کہ اگر گیتا کسی دلت نے سن لیا تو اس کے کان میں گرم تیل ڈال دیا جاتا تھا. یہ کتابوں میں موجود بات میں عرض کر رہا ہوں. خیر، آج ترقی پاتے ہوئے حقوق انسانی کے طور پر بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی. آج مساوات اور ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اب بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے حقوق انسان کے کیا ہیں وہ اسلام کے نظریے سے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کا ہر مسلمان پر کچھ چیزوں کا حرام، آپ نے فرمایا کچھ چیزیں حرام ہیں. اس کا خون لینا تمہارے لیے حرام ہے. خون مطلب بلڈ ڈونیٹ نہیں، قتل کرنا، کسی کا خون کرنا حرام ہے. اس کا مال تمہارے اوپر حرام ہے، اس کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ نہ تم کسی کا ناحق قتل کرو گے، نہ کسی کا تم مال ہڑپ کر رکھو گے، نہ تم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اپنی بھی کرے اور دوسرے کی بھی کرے. یہ ہیومن رائٹس کا سب سے جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں. 5 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنیں. اسلام ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے اور ضمانت بھی دیتا ہے کہ یہ 5 چیزیں جنہوں نے محفوظ کر لیا ان کا معاشرہ محفوظ ہو گیا. نمبر 1، ہر ایک کو اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے کی جان کی حفاظت کرنی ہے. یہ سب سے بڑا حق ہے اسلام نے دیا ہے. تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرنی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز ہے تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے. جہاں تمہیں اپنا مال دیکھنا ہے ویسی دوسرے کا مال. اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اگر یہ 5 چیزوں پر کوئی کاربند ہو گیا. توجہ سنیں. اور پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی. نمبر 3، اپنی عزت. ایسا نہیں کہ تم بے آبرو ہو کر کے باہر گھومو گے. جس طرح تم اپنے آپ کو ننگا باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کو بھی ننگا دیکھنا پسند نہیں ہونا چاہیے. تم اپنے متعلق بھی عزت کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی عزت کی حفاظت کرو. لوگ اپنے سطر کی تو حفاظت کر لے جاتے ہیں، دوسروں کے سطر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام نہیں ہے.
جان کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، مال کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، عزت کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہے، اپنے نسب کی حفاظت کرو اور دوسرے کے نسب کی حفاظت کرو۔ نسب کی حفاظت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نسب کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ بغیر شادی شدہ بچے پیدا ہونے نہ دینا، ورنہ اس کا نسب ہی نہیں معلوم ہوگا۔ اسلام نسب کا بہت اہتمام کرتا ہے۔ آج یورپ میں جا کر کے پوچھو تو ان کا نسب ہی نہیں معلوم ہے، ان کو ان کا باپ کون تھا معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ شادی کیا ہی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو تصور لایا گیا یہ تو ابھی کم ہے ہمارے معاشرے میں، وہاں تو پورے مزہ چکھنے کا نام فرینڈ شپ ہے۔ پوری شادی شدہ زندگی 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی گرل فرینڈ ہے ہماری۔ یہ نسب کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد جم گیا تو ٹھیک ہے، نہیں جما تو چھوڑ دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں، ایسے اولاد ہیں ان کے باپ کا اور ان کے نسب کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام نسب کا اہتمام کرتا ہے۔ نسب، اپنا بھی نسب کا اہتمام کرو اور دوسرے کی بھی نسب کو خلط ملط ہونے نہ دو، یہ ضروری ہے۔ اب یہاں سے کوئی یہ بات نہ سمجھ لے نسب کا مطلب اپنے ہی خاندان میں شادی کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا خاندان میں، ایسا ضروری نہیں اسلام۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ تمہارے بچے کا کوئی باپ ہو، اس کا دادا ہو، اس کا نسب اوپر تک پہنچتا ہو۔ اگر بچے کا کوئی باپ ہی نہیں رہا، آہرہ جس کو کہتے ہیں، عورت ایسی فاحشہ اور طوائف ہے کہ اس نے نہ شادی کی لیکن اولاد ہوئی، وہ اپنے بچوں کے باپ کا نسب کس طرف جوڑیں گے؟ اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسی لیے کتنا اہتمام کیا ہے معلوم ہے اسلام نے؟ ایک اس کی مثال میں دے دوں۔ اگر کسی عورت کو آپ نے طلاق دیا تو اسلام کہتا ہے وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن تھوڑے دن اس کو ٹھہرنا فرض ہے۔ کیوں؟ کتنے دن تک ٹھہری رہے گی مطلقہ عورت؟ کتنے دن تک؟ 3 حیض جب تک اس کے نہ آ جائیں تب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی۔ 3 حیض جب تک نہ آ جائیں عورت کے، جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی، جائز نہیں ہے اس کے لیے اس سے پہلے نکاح کرنا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ سائنٹیفیکل بھی آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا، اگر حمل ٹھہرا تھا پہلے مرد سے تو حیض نہیں آئے گا عورت کو۔ طلاق دینے والا مرد طلاق دے دیا اور اگر اس سے اس کو پریگننسی ہو گئی تھی، حمل ہو گیا تھا، تو پھر عورت کو حیض نہیں آئے گا۔ ہاں، پھر اگر حمل ہے تو شریعت کہتی ہے جب تک بچہ نہ ہو جائے تب تک وہ دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک حمل میں 2 باپ کا دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب 3 حیض تک ٹھہرنے کی حکمت کیا ہے عورت کے لیے؟ کہا گیا جب 3 بار عورت کا حیض آ جائے تو یہ اسپشٹ ہو جاتا ہے، یہ پورا فائنل ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پیٹ میں پہلے والے مرد کا کوئی نطفہ باقی نہیں ہے، اس کا حمل نہیں ہے۔ اب اسلام کہتا ہے دوسرے سے بھی تو نکاح کر لے، اسی لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آنے والا بچہ اپنے 2 باپ نہ سمجھے، اس کا نسب محفوظ رہے، اس کا نسب محفوظ رہے۔ باقی دوسری جگہ جا کر کے دیکھیں، ایک کو طلاق دے دیا، وہ دوسرے ہی دن جا کے شادی بھی کر سکتی ہے۔ بہت سارے معاملات، یہ عدت کے معاملات اسلام میں ہیں، دوسرے لا کر کے ہمیں دکھائے ہیں۔ یا تو کچھ مذاہب میں ایسا ہے کہ اسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور کچھ جگہ ہے تو ایسے کہ ادھر طلاق دیا ادھر نکاح کر لیا۔ اسلام درمیانی راستے کا نام ہے۔ نسب کا اہتمام کیا۔ میں نے 4 چیزیں سنائی، پھر سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جان کی حفاظت کرے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرے، ویسے ہی دوسرے کے مال کی حفاظت کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عزت کی حفاظت کرے، ویسے ہی دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نسب کا اہتمام کرے، اسی طرح دوسرے کے نسب کا بھی اہتمام کرے، خیال کرے۔ 5ویں چیز ہے جو بہت اہم ہے، اسلام نے کہا ہر مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت ضروری ہے۔
اسی طرح کہا گیا کہ دوسرے کے دین سے چھیڑ چھاڑ بھی نہ ہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم دوسروں کے خداؤں کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ہاں بغیر علم کے وہ پھر اللہ کو گالی دیں گے. تو یہاں دین کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری. یہ 5 چیزوں کی آپ حفاظت کر لے جاؤ، معاشرہ کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوگا، نظام برقرار رہے گا. آج یہاں پر بیلنس نہیں ملتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو آپ اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں اور دوسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے، یا آپ اپنی عزت کی فکر میں ہیں، دوسرے کی عزت جائے کہیں پر، تو یہ ڈس بیلنس تو آنا ہی ہے. یہاں آنا ہی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، عزت کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ ایک بار غسان کا ایک بادشاہ آیا، اسلام قبول کیا، اس کے ساتھ اس کی فوج بھی تھی، اسلام قبول کر لی. اس خوشی میں مسلمان پورے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے. طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا، لنگی کھلی، تہبند کھلی، تھوڑی سی اسے شرمندگی ہو گئی. بادشاہ وقت تھا، لیکن طواف کے وقت کہاں بادشاہ، کہاں غریب، کہاں فقیر، ہو گیا. لیکن اس کے بدلے میں اس نے پلٹ کر کے اس مسلمان کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا، زخمی کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر کے تو اس کی لنگی کھینچی نہیں تھی اس مسلمان نے، اس کی تہبند پکڑ کر کھولا تو نہیں تھا، پڑ گیا پیر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عدالت میں یہ مسلمان نے مقدمہ کر دیا. کہا حضور یہ جو غسانی بادشاہ ہے، جبلہ بن احم اس کا نام تھا، اس کے تہبند پر میرا پیر پڑھا، غلطی سے ہوا، لیکن اس نے مجھے اس غلطی سے کئی زیادہ مارا ہے، زد و کوب کیا ہے، مجھے زخمی کر دیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کو سننے کے بعد سیدھے بادشاہ کو اپنی عدالت میں طلب کیا. کہا بادشاہ آ جاؤ. جب وہ آیا تو کل تک تو بڑا اعزاز و اکرام تھا حضرت عمر فاروق کے ساتھ، تو وہ آپ کے بغل میں بیٹھنے آیا تو آپ نے کہا نہیں، وہاں کٹہرے میں کھڑے رہو جہاں مسلمان کھڑا ہے، اس لیے کہ آج تم ملزم کے الزام ہے تمہارے اوپر، تم بادشاہ ہوں گے اپنے زمانے کے، لیکن آج تمہارے اوپر الزام ہے، تمہیں وہیں کھڑا ہونا ہے جس نے الزام لگایا ہے. تو جب یہ بات ثابت ہوئی، بادشاہ نے کہا ہاں میں نے مارا، ظاہر سی بات ہے طواف کے دوران اس نے میری تہبند پر پیر رکھا، میری بے عزتی ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی، اس کے لیے میں نے مارا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام صرف اپنی بے عزتی پر مارنے کا حکم نہیں دیتا، تجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ سامنے والے کی تو نے کتنی بے عزتی کی. جس کا پیر پڑا اس کو مار کر کے تو نے کتنی بے عزتی کی. اسلام میں سب کی عزت برابر ہے، سب کی عزت برابر ہے. حکم دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلطی کی سزا 1 تھپڑ 2 تھپڑ ہو جاتی، اس نے جو زیادہ تجھ پر مارا ہے اتنا بدلہ تو اس کے ساتھ لے لے. فیصلہ ہو گیا. مسلمان کو کہا گیا تو اس بادشاہ کو ویسے ہی مار جیسے تجھے اس نے مارا ہے. اس نے کہا کیا ایسی بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ایسی عدالت ہوتی ہے بادشاہ کے ساتھ ایک عام آدمی کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں یہ عدالت مصطفیٰ ہے، یہاں ہر ایک کے حقوق برابر ہیں. وہ عدالت مصطفیٰ جہاں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری بیٹی سے بھی کوئی چیز ثابت صادر ہو جائے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عدالت مصطفیٰ ہے. حقوق انسانی اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو، ہیومن رائٹس اس کو کہا جاتا ہے. بادشاہ نے کہا مجھے مہلت دو، کل آپ کی عدالت میں آ کر کے میں یہ سزا قبول کر لوں گا. لیکن اسی رات کو غائب ہو گیا، اسلام بھی چھوڑا، مرتد ہو کر چلا گیا. بعض لوگ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اس زمانے میں یہ کہتے ہوں گے اگر معاف کر دیتے تو اسلام میں تو رہ جاتا، اس کا دل بنا رہتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا، لیکن وہ ماڈرن خیال کے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کچھ رعایت آپ کر جاتے وہ اور اس کی فوج رہ جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کریم ہے، اس طرح کے 1000 بادشاہ اسلام میں لائے گا
کسی ایک کے جانے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، فرق تو یہ ہوتا کہ اگر آج میں نے اس کے ساتھ الگ فیصلہ کیا ہوتا، صبح قیامت تک آنے والی قومیں بادشاہوں کے ساتھ الگ انصاف کرتی، غریبوں کے ساتھ الگ کرتی۔ یہ ہیومن رائٹس ہے، جہاں سے بالکل کوئی ایک قطرہ بھی کسی کا ناانصافی سے استعمال نہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ معاشرہ جو آج ہمارا نظام، ہماری جو سوسائٹی ڈس بیلنس ہے، اس کی وجہ یہ ہے یا تو آپ اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن دوسرے کی جان کی پرواہ نہیں ہے، آپ اپنی عزت کی فکر کر رہے ہیں، دوسرے کی عزت کی فکر نہیں۔ ہمارے لیے سب کی عزت برابر ہو، سب کی عزت برابر ہو۔ آپ کو معلوم ہے آخری حج ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو 10ویں ذی الحجہ ہے، پوچھا ہے میرے صحابہ آج کا دن کون سا ہے؟ کہا 10ویں ذی الحجہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں یہ زمین کون سی ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا اللہ کی مقدس سرزمین بلد اللہ الحرام، مکہ مکرمہ۔ فرماتے ہیں یہ گھر خانہ کعبہ جانتے ہو؟ کہا یہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی جیسی حرمت ہے، عزت ہے ذی الحجہ کی، اس شہر کی جیسی عزت ہے، اس خانہ کعبہ کی جیسی عزت ہے، حضور فرماتے میرے نزدیک ایک مومن کی عزت اس سے بڑھ کر کے ہے۔